آئے تھے مثل بلبل سیارے گلشن کر چلے، لے تو مالی باغ اپنا، لے تو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے کر چلے۔ آج دل زبان پر یہ الفاظ لانے سے قاصر ہے کہ میں کیسے اس ہستی کا نام اس انداز سے لوں جس ہستی نے میرے خطہ کشمیر میں تحصیل چڑوئی نہیں بلکہ پورا خطہ کشمیر میں دین اسلام کی بلاغ کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیا۔ آج دل خون کے عنصر ہو رہا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے دوران طالب علم سے لے کر لاہور ایک عظیم الشان ادارہ جامعہ نظامیہ سے فارغ التحصیل ہونے سے اب تک زندگی کی آخری سانس تک میرے نبی کا عشق، میرے نبی کی وفا اور اپنے اولاد کو دین اسلام کی طرف گامزن کیا۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ پہلی صف کو حالے چھوڑ دیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ پہلی صف میں تشریف لے آئیں۔ بلا تاخیر میں تلاوت قرآن عظیم کے لیے التماس گزار ہوں قاری القرآ فخر القرآ قاری محمد عبدالفواد صدیقی صاحب سے وہ آئیں اور آیات بجنا سے قلوب الحمد نوفر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی تشریف لاتے ہیں محمد عثمان سلطانی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، خدا دے واسطے ایک بار آ جا، خدا دے واسطے ایک بار آ جا کہ ٹر چلیا تیرا بیمار آ جا، آ جا ٹر چلیا تیرا بیمار آ جا، اور غماں دے باج نے بے حال کیتا،
غما دے بوجھ نے بے حال کیتا غمانو دور کر غمہار آجا غمانو دور کر غمہار آجا اور تیرے بن دل میرا ایک پل نہیں رہندا تیرے بن دل میرا ایک پل نہیں رہندا میرا دل رکھ کے ایک بار آجا آجا ٹر چلیا تیرا بیمار آجا تو جانا سی تے دس کے جاندہ ساڈا دردی کیڑا کوٹھے چڑھ چڑھ میں کرلاواں مینو کھاونے آوے ویڑا تشریف لاتے ہیں انتہائی دیرینہ ساتھی ماسٹر محمد اورنگزیب چودھری صاحب. اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما سو برس کا پل کی خبر نہیں. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص نے سارے شہر کو ویران کر دیا. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص نے سارے شہر کو ویران کر دیا. واہ گلچن اجل کیا تجھ سے نادانی ہوئی، واہ گلچن اجل کیا تجھ سے نادانی ہوئی، پھول وہ توڑا جس سے گلشن بر میں ویرانی ہوئی، پھول وہ توڑا جس سے گلشن بر میں ویرانی ہوئی. سامعین عزیز وقار، شرکائے نماز جنازہ، آج ہم سے ایک عظیم شخصیت، علمی و ادبی شخصیت، میں صرف کالونی خواص کالونی کلگتران سے نہیں بلکہ چمکر خواص سے ہٹ کر دریا گجرا ہوں، بلکہ حلقہ نمبر 5 جو ہوئی، ایک عظیم محلم علمی و ادبی شخصی سے محروم ہو گیا ہے. بالخصوص گرلز انٹر کالج چمکر خواص کے ایک لائق اور دینی تعلیم دینے والے اعلیٰ قسم کے معلم سے ہم ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں. موت بلا شبہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے اپنے مقررہ وقت پہ آنا ہوتا ہے. قاری عبدالرزاق صاحب کا انتہائی دکھ ہے. میں بالخصوص اپنی طرف سے اور اہلیان دریا گجران والوں کی طرف سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاری عبدالرزاق نقشبندی صاحب کی غریق رحمت کریں اور انہیں کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کریں اور الواقعین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا کریں. والسلام. اظہار حال کی تشریف لاتے ہیں علاقہ کے عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید ساقی صاحب. علماء کرام سے التماس گزار ہوں پہلے صاحب تشریف لے آئے. نحمدك يا من شرح صدورنا ونبر قلوبنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. ابھی جامع عمر برا نہ تھا، ابھی جامع عمر برا نہ تھا کہ کفے دست ساکی چھلک پڑا. رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں خزاں نے مٹا دیا. معزز سامعین کرام، آج ہم سب اپنے نہایت محترم محتشم ہر دل عزیز شخصیت حضرت العلامہ مولانا قاری عبدالرزاق نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میت پر نماز جنازہ پڑھنے جمع ہوئے ہیں. معزز سامعین کرام، ہمارے پاس الفاظوں کا اتنا ذخیرہ نہیں کہ ہم مرحوم کے اوصاف میں کچھ بات کر سکیں. ان کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. ان کا شب و روز دین کی خدمت میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ گزرا ہے. اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ ایک ہی مقام پر 27 برس کی زندگی آپ نے خطابت کرتے ہوئے گزار دی. صرف یہی ایک جگہ نہیں، مجھ سے قبل ہمارے محترم بھائی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ تحصیل چڑوئی ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ضلع کوٹلی کا ایک بہت بڑا نام آج ہم سے جدا ہو رہا ہے، جو نام کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عجز و انکساری کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھے. انتہائی محنت کے ساتھ جس طرح کا معاشرہ تھا اس میں رہ کر دین متین کی اپنے خدمت کی. شب و روز اسی دین کی لگن میں اپنے گزار دیے. سرکاری ڈیوٹی کرتے ہوئے انٹر گرلز کالج میں بھی آپ نے اپنی زندگی کا حصہ گزارا. وہیں پہ ایام زندگی گزارے. کل بھی آپ ڈیوٹی پر تھے، وہاں سے واپس لوٹے. تقریباً 1-1:15 بجے ہمارے چھوٹے بچوں اور ہمارے بھائیوں کو ملے، واپس گھر آئے اور شام کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. صبح دین پڑھانے کے لیے نکلنا اور شام کو اسی لگن میں واپس لوٹنا، آنا اور جانا سارا ہی آپ نے اللہ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت کردہ اس دین کے لیے وقف کر رکھا تھا. آپ انتہائی سادہ لو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے امامہ شریف، آسا مبارک اور سنت مصطفیٰ چہرے پہ سجائے، عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے من میں جلائے رکھی اور اسی میں آپ نے اپنی زندگی کا اختتام کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، ان کی اپنی زندگی کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ان کے لیے آنے والے تمام مناظر آسان فرمائے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کوئی دیدہ بر پیدا. واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، علماء کرام کی کثیر تعداد ہمارے سامنے موجود ہے. وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ ہم لمبی بات کریں، اپنی حاضری لگوائیں اور حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق نقشبندی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورا شریف ان کے اوصاف بیان کریں اور اپنی حاضری لگوائیں. میں مقامی نمائندہ ہونے کے حوالے سے آپ کو
جتنے بھی احباب دور نزدیک سے آئے، میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص جماعت اہل سنت کے صدر ضلع کوٹلی حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق عبدالعزیز چشتی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں محترم طاہر نقشبندی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم عبدالرزاق صاحب، وہ بھی تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انگلینڈ سے محترم حضرت علامہ طارق مدنی صاحب تشریف لائے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علامہ عبدالرزاق چشتی صاحب کے دارینہ ساتھی تھے، جو ہر محاذ پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ جس وقت حضرت علامہ قائد ختم نبوت حضرت علامہ پیر محمد عتیق الرحمان فیض پوری صاحب جس وقت اپنے مشن کے لیے گامزن تھے، تو اس وقت یہ جتنے علماء کرام ہیں، یہ صف اول کے علماء کرام ہیں، اور ان کے ساتھ عبدالرزاق نقشبندی صاحب ہمیشہ پیر صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، اور ختم نبوت کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، صحابہ کرام کے حوالے سے بات آئے، یا دین کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے بات آئے، تحصیل چڑوئی کی ہمیشہ انہوں نے نمائندگی کی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ حاضر میں جماعت اہل سنت تحصیل چڑوئی کے صدر بھی تھے، اور ان کا بڑا مقام تھا۔ آج ہم سے وہ رخصت ہو گئے ہیں۔ چند دن پہلے ہم نے لائیو اپنے علاقے میں، انہوں نے اپنے گھر میں ایک پروگرام کرایا، ہم نے اس کو لائیو دیکھا۔ وہ ان کے گھر کا پروگرام تھا، وہ جس طرح جھوم کر نعت اور تلاوت پہ اپنے آپ کا یہ عاشق ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کو جتنا خراج عقیدت پیش کریں اتنا کم ہے۔ ان کے اوصاف کی بات کریں، ان کے اخلاق کی بات کریں، ان کے ظرف کی بات کریں تو وہ بہت کم ہے۔ اب میں بلا تاخیر جماعت اہل سنت کے صدر ضلع کوٹلی مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب سے ملتمس ہوں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ و مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دوسری جگہ پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلتے ہیں، اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کو کامل اپنے جسم پر نافذ کرتے ہوئے دل میں یاد مصطفیٰ کو جمائے رکھتے ہیں، اس کے مصطفیٰ کے جو اسیر ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے انہیں کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آج جس طرح پہلے بیان ہوا، علماء نے بیان فرمایا کہ آج ہم سب سے جانے والے حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے دین کی حفاظت کی جو چھت ہے اس کی ایک عظیم ستون تھی۔ جب بھی حضور کبریٰ پیر عتیق الرحمان فیض پوری صاحب علیہ رحمہ، جو اللہ رب کریم نے ہم سے لے لیے، ان کے ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میں نے کوئی ایسی محفل نہیں دیکھی کہ جہاں پیر عتیق الرحمان فیض پوری صاحب نے ختم نبوت کے سلسلہ میں کوئی محفل کی ہو اور اس محفل میں مولانا عبدالرزاق تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر آپ نے جماعت اہل سنت کی صدارت آپ کو دی گئی،
آپ نے بہترین طریقے سے جماعت کا کام نبھایا. پھر یہاں 2 سال پہلے یہاں کچھ مذہبی اختلاف ہو گیا, کسی بچے سے غلطی ہو گئی, تو بجائے اس کے کہ ہم مقدمے کرتے, لڑتے, جھگڑتے, جلوس نکالتے, آپ کی سنجیدگی اور بردباری, چونکہ آپ کے اندر جب بھی کوئی آپ سے بات کرتا سختی سے کرتا, آپ ہر بات کو سن کے بردباری سے جواب دیتے تھے. آپ کی سنجیدگی اور بردباری کی بنیاد پر وہ لڑکا جس نے اہل سنت کے خلاف کچھ کہا تھا, وہ یہاں شاہ صاحب موجود ہوں گے, انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں اہل سنت والجماعت میں شامل ہوں, میں آپ کے طریقے پر آتا ہوں. تو بجائے اس کے کہ ہم مقدمے لڑتے, جھگڑے, جلوس نکالتے, انہوں نے ان کی بردباری نے اسے مسلک اہل سنت میں واپس لے آئے, اور یہ آپ کے اندر کمالات تھے. پھر آپ نے اس علاقے میں جو خدمات دین کی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کہہ رہے ہیں 26-27 سال ایک مسجد میں بلا تنخواہ خدمات سر انجام دینا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کرنا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے, اور یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جس میں حضرت امام احمد بن حنبل اور اس طرح کے جو لوگ تھے جو دین کی دن رات خدمت کرتے تھے اور اس کا کوئی افزانہ طلب نہیں فرماتے تھے. تو اللہ رب کریم کے یہ نیک لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ نحن اولیاؤکم, اے فرشتوں کہہ دو انہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار تھے, وفی الآخرہ, اب جس جہاں میں جا رہے ہو وہاں بھی مددگار ہیں. اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, پھر ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور جس طرف تم جا رہے ہو جنت کی طرف, وہاں جو چاہو گے اللہ رب کریم کے حضور سے ملے گا. اس انداز سے ملے گا کہ رب کریم تمہارا میزباں ہوگا, تم رب کریم کے مہمان ہوگے, یہ مہمان ہوگے. اور آج فرشتے پکار کے کہہ رہے ہوں گے, اے دین مصطفیٰ کے سپاہی, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی, تو جا رہا ہے, ہم تیرے ساتھ ہیں. آج فخر سے ہم فرشتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے محبوب کے دین کا سپاہی ہم لے کے آ رہے ہیں, اور اب ہم اس کی دنیا میں بھی مددگار تھے, اور اب جس طرح تو نے فرمایا ہے اس وقت بھی ہم اس کے مددگار ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, اور جو تم اللہ کی بارگاہ سے سوال کرو گے اللہ رب کریم پر فرمائے گا. اور پھر آج فرشتے کہہ رہے ہوں گے, اے دنیا سے آنے والے, اب تیرے لیے تو رب کا مہمان ہے, اور رب تیری رضا پہ, تو دنیا میں رب کی رضا پہ راضی تھا, آج تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, ان نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جا جن کے ساتھ دنیا میں تو نیک اعمال کرتا تھا اور ناموس رسالت کے لیے دن رات سوچتا رہتا تھا اور دن رات اس کام کے لیے کرتا رہتا تھا. اب تو نیکوں کے ساتھ ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اب تو جنت میں چلا جا. تو یہ جنتی ہیں, جو چہرہ بتا رہا ہے, چہرے کا جو نور ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں فرمایا یوم تسود وجوہ و تبیض وجوہ, حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا تھا ہمارے جنازہ فیصلہ کرے گا. تو آج یہ جنازہ اتنی اکثریت بتا رہی ہے کہ آپ جنتی ہیں. اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا تھا جنازے فیصلہ کریں گے, جنازہ فیصلہ کر رہا ہے کہ چہرہ سفید ہے, اور جن کا چہرہ سفید ہوگا وہ ہوا اہل سنت والجماعت. مفسرین نے لکھا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. تو اللہ رب کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے درجات مزید بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. میں محترم حضرت علامہ مظفر اقبال نقشبندی صدر جماعت اہل سنت تحصیل نکیال سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت العالم موت العالم. سبھی حضرات میرے ساتھ روشی ایک مرتبہ پڑھ لیں. اللہ
رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی سامعین ذی وقار، ایک عالم دین کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے. آج جو ہی صبح کو دیکھا سنا اور ہر راستے میں آنے جانے والے علماء وفضاء قراء جتنے بھی ملے، ہر شخص نے افسوس کا اظہار کیا. اور وہ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق نقشبندی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورا شریف، اس علاقے کے اندر جس طرح حضرت فرما رہے تھے، سچ ہے، حق ہے کہ آج وہ باب بند ہو گیا جو سچی بات ہے. حضرت علامہ پیر طریقت سخی بادشاہ کہ آج لاکھوں کروڑوں مذہبی دنیاوی کوئی بھی شخصیت اگر دیکھنے میں آئے، لاکھوں آیا، 1 لاکھ اور آ جائے، یہ آنکھیں سیر نہیں ہوتی. مجھے کہنے دیجیے گا قبلہ قاری فواد صاحب کو پتا ہے، مظفر نقشبندی کے دل میں جو بات ہے باہر آ جاتی ہے. وہ ولی کامل جو تاریخ ختم نبوت کے ایک بہت بڑا ستارہ تھے، حضرت پیر محمد عتیق الرحمن صاحب فیض پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور نکیال سے مظفر نقشبندی 2 گاڑیاں لے کے آنی ہیں، 3 ٹوٹے لے کے آنے ہیں، فلاں جگہ آنا ہے. جہاں بھی جاتا ان آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ اگر پروگرام جہاں بھی شروع ہوتا تھا خطہ آزاد کشمیر کے اندر، سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کرنے والے استاد العلماء، استاد القراء، استاد الحفظاء حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کو سالانہ ختم پہ بھی مجھے آنے کا اتفاق ہوا. انہوں نے جب آخری کانفرنس ہوئی، قاری ذوالفقار سے پیار کرتے تھے کوٹلی کے مقام پر، تو اس وقت سب سے پہلے انہوں نے فرمایا، پھر پیر عتیق الرحمان صاحب نے فرمایا. انہوں نے کہا مظفر نقشبندی پیر صاحب پسند کرنے نے تے آج ایک کانفرنس تے گودری وچ تقریر کر سو. تے میں انہوں نے ختم شریف پر آیا تے اتھے بھی قاری فواد صاحب فرمان لگے، انہوں نے فرمان سی آج گودری بھی تقریر کرو. وہ پیر عتیق الرحمان صاحب اللہ کا ولی سا قاری محمد عبدالرزاق نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کی خدمت کی ہے، اتنی ہے کی ہے کہ امت تنخواہ لبے سی اس سے پر گزارو کیو ہے اور دائیں بائیں کک نہیں کیو کہ وہ ساری کی ساری خدمت کرتا رہا ہے. انہوں کا پترا نال، انہوں کا پورا خاندان نال تعزیت کروں لو. اللہ انہوں نے کروڑ جنت عطا فرما. اللہ تاریخ ختم نبوت کا پروگرامہ بھی جاتا رہا ہے کہ میرا نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے گلائی ہے قیامت نو کب آئے گی، ایتے کے عمل کیو ہے نہ نمازہ نو روزہ پر منو. ماں نے ایک گل ہے، اے کیڑی ہے، اے منو اللہ کہ اللہ کا نبی نال بڑا پیار ہے. کہ میرا نبی نے فرمایا جڑو دنیا میں جس نال پیار کرتے ہوگا وہ کل قیامت اسے نہ ٹھایا جائے گا. وہ اللہ کا ولیاں تے حافظاں مولویاں قاریاں نال پیار کرنا لاسا. کہ آج دیکھو سجا کھبا گلدستو علماء مشاہد بے شمار ہیں کہ اس وقت انہاں کی امین واسطے آیا ہے کہ اللہ انہاں کی بخشش فرمائے. تو آخری کاریہ عرض کروں کہ بندہ ہی خواہش ویلے انہیں ہی خواہش اللہ نے نہ پوری کی. شاید پچھلا تے ہوں ایک مطالبہ حکومت آزاد کشمیر نال کروں گو کہ اگر انہوں کا بیٹا بھی چوں کوئی ایسو اہلیت رکھن والا ہوئی، جڑی بھی پوسٹ واسطے اہلیت رکھن والا ہوئی، تے انہوں کا بیٹا نو انہیں ہی جگہ پر تھی کی ہو جائے. نہیں تو انہوں کو کوئی رشتہ دار قریبی ہے تو مرم پٹی ہو جائے گی، اس ہی جگہ انہوں نے پر تھی کی ہو جائے. تے اس واسطے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ انہوں کربڑ جگہ جنتی جگہ عطا فرمائے. پانڈ پران وہ سلسلو کرتا رہا ہے کہ نبی مرد تو بات رہ گل باقی رہے. انہوں جو او گل انہوں کو ایسی کہڑی کہ نیک اولاد چھوڑ کے جانا وہ انہوں نے بس دعا کرتا رہے گا. تو پھر یہ نیک کم کر کے جانا نیک کم کرتا رہا ہے. تو پھر پانڈ پران وہ سلسلو جب تک شگرد در شگرد جاری رہے گا قیامت تک انہوں نے ثواب پوچھتے رہے گو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ساروں صبر عطا فرمائے. اور ان کے بانجے پروفیسر علامہ
عمر حسن رازی صاحب جو ایک بہترین اسکالر ہیں اور پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر صدق الله العظيم. قال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، عوام اہل سنت، دوستو، عزیزو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دور دراز سے، قرب و جوار سے آج ہم مجاہد ملت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق نقشبندی مجدی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شریک ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم جنازہ پڑھیں گے. ٹائم بہت قلیل ہے، ایک دو باتیں عرض کروں گا. حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی نسبت نقشبندیوں کے مرکز آستانہ عالیہ چورا شریف، نسبت بیت وہاں ہے، اور انہوں نے درس نظامی آستانہ عالیہ فیض پور شریف میں کی ہے. الحمدللہ ہم اکٹھے پڑھتے رہے ایک ہی درس میں. ساری زندگی انہوں نے درس و تدریس کیل و کال میں گزاری ہے، اور ان کے بانجے مجاہد ملت فخر اہل سنت پروفیسر حضرت علامہ مولانا عمر حسن رازی صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ الا بثلاث. فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، 3 عمل باقی رہتے ہیں. 3 عمل باقی رہتے ہیں، باقی سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ ایک عمل صدقہ جاریہ، راستہ بنانا صدقہ جاریہ، مسجد بنا دینا صدقہ جاریہ، مدرسہ بنا دینا اس میں حصہ ڈالنا صدقہ جاریہ ہے. فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ رستہ اگر اس میں کچھ نے کوئی حصہ ڈالا ہے، جب تک اس رستے سے لوگ گزرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. اور فرمایا کہ علم ینفع بہی، فرمایا کہ ایسا علم کہ نفع مند علم ہو، خود پڑھا دوسرے کو پڑھایا. جب تک یہ سلسلہ تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا تو پہلے استاد کو ثواب پہنچتا رہے گا. اب دیکھ لیں حضرت علامہ نے اپنی ساری زندگی درس و تدریس میں گزاری ہے، پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے.
اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، درس و تدریس قرآن کی تعلیم دینا، آقا کریم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو انہوں نے ساری زندگی یہ تعلیم و تعلم میں گزاری ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے یہ باقی رہتا ہے۔ اور تیسرا عمل کون سا ہے؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ یہ بھی ہوگا، وہ کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، فرمایا کہ تیسرا عمل ایسا ہے کہ خود فوت ہو گیا اور پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا، نیک اولاد ایک نمازی، بحمدللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حافظ قرآن ہیں۔ یارو اگر ویسے ہی کوئی اگر آدمی ہاتھ اٹھا کے اگر دعا نہ کرے تو نمازی ہوگا تو کم از کم وہ روزانہ 5 وقت تو اپنے والدین کے لیے دعا تو کرتا ہے۔ جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز کی حالت میں کہتا کہ اے اللہ مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، ربنا تقبل منا، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ تو کم از کم نماز میں تو 5 وقت کم از کم اگر وہ نمازی ہوا تو اپنے والدین کے لیے تو وہ بخشش کی دعا ضرور کرتا ہے اور مومنین کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور جو میں نے سورہ کا پہلا حصہ آئے العصر کا جو پڑھا ہے، اور میں نے ابھی آتے ہوئے میں سنا تھا کہ بتا رہے تھے ساتھی کہ کل وہ تدریس کرنے کے لیے گئے کالج میں، پھر واپس آئے اور عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد ان کا وصال ہوا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ نماز عصر جس کے بارے میں آقا کریم کا ارشاد گرامی ہے، من فات صلاۃ العصر کأن وہ تیرا اہلہ و مالہ، فرمایا کہ نماز عصر وہ ایسی نماز عصر ہے کہ جس کی نماز عصر نماز دیگر رہ گئی وہ یہ سمجھے کہ میرا سارا خاندان تباہ ہو گیا ہے۔ یارو وہ نماز عصر انہوں نے ادا کیا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اسی غفلت میں دنیا دار اپنی دنیا داری میں لگے رہتے ہیں، دکاندار اپنی دکانداری میں لگے رہتے ہیں، ذمہ دار اپنی ذمہ داری میں لگے رہتے ہیں۔ اسی اسرا میں وہ نماز عصر جو ہے وہ چلی جاتی ہے، غفلت میں چلی جاتی ہے، لیکن آقا کریم نے فرمایا ایک نماز عصر جس کی رہ گئی وہ یہ سمجھے کہ میرا سارا خاندان مال و متاع تباہ ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے۔ لیکن یارو یہ تو بتاؤ وہ بدبخت انسان جس کی 5 کی 5 رہ جاتی ہیں، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری منزل ہے جو قبر کی منزل، جس کے بارے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے آپ روتے تھے۔ ساتھیوں نے عرض کی حضرت کیا وجہ ہے قبرستان سے آپ جب گزرتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ آخری منازل میں سے قبر جو ہے یہ پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل طے ہوگی باقی ساری منازل طے ہو جائیں گی۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ منزل کیسے گزرے گی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم عبدالحسیب افاقی صاحب، حسیب الرحمان افاقی صاحب سے ملتمس ہوں وہ ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله العظيم۔ صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ معزز و محترم سامعین عزیز شان، اور بالخصوص
میرے سرتاج سارے علماء کے ماتھے کا جبینوں کا زیور، علماء اہل سنت کی سرپرستی نمائندگی کرنے والی عظیم شخصیت سرکار دو عالم تاجدار کائنات تاجدار عرب و عجم حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ، ختم نبوت پہ ہمیشہ پیرا دینے والی عظیم شخصیت حضور سرور کائنات کے پرمردہ صحابہ کرام کی ناموس پہ پہرا دینے والی عظیم شخصیت، اولیاء کرام کی محبت، علماء کی مودت، عاشقان مصطفیٰ کو حضور سرور کائنات کے علمی فیضان سے مستفیض کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ، آج ہم سب ان کو الوداع کرنے کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج حضرت علامہ مولانا عمر حسن رازی صاحب اور قاری مزمل حسین نقشبندی صاحب اور جمیع علماء آج اس علمی فیضان سے محروم نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگ جو ان کے علمی موتیوں سے آراستہ ہوا کرتے تھے یہ یاد کریں گے کوئی شخص آیا تھا اور حضور سرور کائنات کا ذکر کیا کرتا تھا، حضور کی محبت کو سینوں میں روشن کیا کرتا تھا، حضور کے صحابہ کی ناموس کو بیان کیا کرتا تھا۔ آج ایک اولاد معروم نہیں ہوئی، آج وہ شخص جو حضور کے علم سے ان کے موتی سن کر ویسے آب ہوا کرتا تھا معروم ہو گیا ہے۔ ارے لوگ کہتے ہیں مولوی جاتا ہے کمی نہیں آتی، ارے یہ شخص اہل علم ہی جان سکتے ہیں، ایک عالم کی کمی ساری دنیا مٹ جائے پوری نہیں ہو سکتی۔ عالم کی شان ہی اعلیٰ ہے، عالم کے مقام ہی اعلیٰ ہے۔ آج حضرت علامہ مولانا مظفر حسین نقشبندی صاحب کہہ رہے تھے آج ان کی جگہ پہ کسی کو وہاں پہ لگایا جائے۔ علامہ صاحب آج اپنے بیٹے کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے ہیں، کہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ اس شاکان مصطفیٰ کی فہرست میں داخل کر کے گئے ہیں، اپنے بچے کو حافظ بنا کے گئے ہیں، اپنے بچے کو عالم کی فہرست میں شامل کر کے گئے ہیں۔ سامعین عزیز شام، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زین روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ علماء نے حضرت کی شانیں بیان کی ہیں، حضور سرور کائنات کے عشق کو بیان کیا ہے، حضور کے میلاد منانے کو بیان کیا ہے۔ کچھ ایام قبل اپنے گھر کے اندر حضور سرور کائنات کی آمد کی خوشی میں ایک محفل سجائی، فقیر کو کہنے لگے حضرت آپ بھی تشریف لائیے گا۔ میں نے کہا حضرت اگر مصروف ہوا، کہنے لگے حضرت یہ کوشش فقیر ادنا سی کر رہا ہے، شاید حضور کی بارگاہ میں یہی مقبول ہو جائے، یہی مقبول ہو جائے۔ انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کی نیکیاں، حضور سے کیا ہوا عشق، حضور سے کی ہوئی محبت دنیا رہتی تک یاد رکھی جاتی ہے۔ انسان مٹ جائے لیکن محبت مصطفیٰ اسے مٹنے نہیں دیتی۔ میرے کائنات فانی ہے، کائنات باقی نہیں رہے گی، یہ آسمان مٹ جائے گا، پہاڑ مٹ جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ اے خالق تو نے دنیا کو بنایا ہے، دنیا کو پیدا کیا ہے۔ خالق کہتا پیدا تو کیا ہے، ساتھ اعلان بھی کیا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز مٹ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن بندہ رہے گا کون سا؟ جو عشق مصطفیٰ سے سرشار رہے گا، دنیا میں رہے بھی تو زندہ، دنیا سے چلا جائے بھی تو زندہ رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ ساری دنیا فانی ہے۔ یہاں پہ آج حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق نقشبندی صاحب کو الوداع کرنے والوں، کوئی نکیال سے آیا ہے، کوئی کھٹ گڑجاں سے آیا ہے، کوئی چڑوئی سے آیا ہے، کوئی تتا پانی سے آیا ہے، کوئی سرسا سے آیا ہے، ضلع کوٹلی کا ہر بندہ یہاں موجود ہے، اسلام آباد سے حضرت کے سارے لوگ آئے ہیں۔ یاد رکھیے
जिस राह हजरत जा रहे हमें दुख हो रहा है। ये खालिक कायनात ने ऐलान फरमाया हर चीज मिट जाएगी, अगर बाकी रहना चाहते हो एक पैगाम लेके जाओ। हजरत उस दिन ऐलान कर रहे थे, अपने बयान में कह रहे थे, जो चाहता है मेरी कब्र रोशन हो जाए, जो चाहता है हशर में कामयाबियां मिल जाएं, वो अपने सीने को मोहब्बत मुस्तफा से सरशार कर ले, वो अहले हुजूर के सहाबा से मोहब्बत कर ले, हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत कर ले, औलिया किराम की मोहब्बत को अपने सीने का, अपने कल्ब और रूह का जेवर बना ले। वो फरमाया कि दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। और ये दुनिया जो मिटने वाली है, इस मिटने वाली दुनिया में अगर इंसान की मोहब्बत खालिक कायनात से हो जाए तो अल्लाह कहता है सारी दुनिया मिट जाएगी, लेकिन बाकी क्या रहेगा? वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, एक ही जात जुल जलाली वल इकराम की बाकी रह जाएगी। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए। जितने बंदे यहाँ पे शामिल हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दुआओं के सदके में, हुजूर सरवर कायनात की आमद के इस मुबारक महीने के सदके में हजरत की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला अरबा मुकाम अता फरमाए। हम समेत जुमला पसमानगान को सब्र जमील, सब्र पे अजर अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। खत्म नबूवत पे पैरा देते रहे तो कब्र में भी मेरे आका तशरीफ लाएंगे। सारे हाथ उठाकर ये गवाही दे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अब आपसे गुजारिश है कि दुरुस्त फरमा लें। हमारे मामू के दोस्त और भाई कराम, मुफ्तियान कराम कसीर तादाद में जनाजे में शरीक होने के लिए आए, तो वक्त जो मुकर्रर था वो हो गया। तो जितने भी उलमाए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अदब के साथ कि एक एक जुमला आप इरशाद फरमाते, आप साहब हर गुजरान की नुमाइंदगी करेंगे, उसके बाद वाला मुफ्ती साहब के बाजार में माइक पेश करेंगे। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या खातमन नबिय्यीन। समीन ज़ी वक़ात, आज हमारे बुजुर्ग, हमारे इस इलाके के आलिम दीन, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि इलाका खट गुजरा के खतीब, इमाम, तहसील चुड़ोही के सदर और इस इलाके की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हमसे आज अलविदा हो गए। यहाँ चूँकि टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इतनी बात कह के इजाज़त चाहूँगा कि हमारे इलाका खट गुजरा जो इनका साबका आबाई गाँव है, अपना साबका आबाई इलाका है, उस इलाके की कोई भी नमाज जनाजा ऐसा नहीं, तकरीबन 90% से ऊपर आप कह सकते हैं कि नमाज जनाजा जो अदायगी होती थी वो हज़रत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इनसे पूछकर नमाज जनाजे का वक्त रखा जाता था और इनकी इमामत में नमाज जनाजा पढ़ी जाती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको ये मकाम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अता फरमाया और तीन औसाफ इनके हमने देखे हैं। एक तो ये बामल आलम दीन थे, बाशरा आलम दीन थे, चेहरे पर सुन्नत रसूल को सजाया हुआ था, सर पर इमामा शरीफ सजाया हुआ था, और दूसरी जो इनकी बात थी कि हमेशा मेहमान नवाजी करने वाले थे। जब भी कोई इनके यहाँ आता ये मेहमान नवाजी करते जो आका अलैहिस्सलाम की बेहतरीन सुन्नत थी। और तीसरी खूबी जो इनके अंदर पाई जाती थी, समीन ज़ी वक़ार के ये इंतहाई साबुर और शाकिर इंसान थे, कभी माल को तरजीह नहीं दी। आज देखें कि लोग कोठियां छोड़कर जाते हैं, हमारे अल्लामा साहब ने पीछे दीन छोड़ कर गए हैं, अपने बेटों की सूरत में, बांजे की सूरत में और उलमाए किराम की सूरत में, शागिर्दों की सूरत में। मैं आखिर में हज़रत अल्लामा मौलाना उमर हसन राजी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुजम्मिल नक्शबंदी साहब, भाई इकबाल साहब, भाई अजीज साहब और जुमला खानदान से अपनी तरफ से और इलाका खट गुजरा की तरफ से और जुमला जितने भी रिश्तेदार हैं इनके सब की तरफ से मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी कामिल और अकमल बख्शिश फरमाए और वाहिकीन को सब्र जमील और उस पर अजर अज़ीम अता फरमाए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد موت العالم موت العالم مولانا عبدالرزاق نقشبندی صاحب آج ہمیں سوگوار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں. اب یہ موقع زیادہ لمبی چوڑی تقریر یا خطاب کا نہیں، بس ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی موت، ایک عالم دین کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، لیکن عالم دین کا دنیا پہ رہنا وہ بھی لوگوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور دنیا سے چلے جانا بھی دنیا کے لیے رحمت ہوتا ہے. جہاں اس کی قبر ہوتی ہے اس قبر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں تمام علماء کرام کہ ان کا رہنا بھی رحمت تھا. اب وہ دنیا پہ چلے گئے، یہاں اس علاقے میں ان کی قبر ہوگی تو انشاءاللہ تا قیامت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. تو ہم ان کے لواحقین خاص طور پر ان کے بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی طرح اور ان کے صدقے استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمام احباب دیکھ رہے ہیں کہ حضور قبلہ عالم عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضور الحاج پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی نقشبندی زیب آستان عالیہ چورہ شریف، آپ کے لخت جگر نور نظر پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید محمد فضل عثمان حیدر شاہ صاحب گیلانی نقشبندی، اور آپ کے ساتھ ساتھ حضور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا حضور قبلہ پیر سید محمد فضل الرحمان شاہ صاحب المعروف پیر بستامی جی سرکار، دونوں شہزادے اپنے قبلہ والد گرامی کے حکم پہ علامہ صاحب کی نماز جنازہ میں تشریف لے آئے ہیں. میں تمامی دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد صف درست فرمائیں، پیچھے چلے جائیں. حضرت صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ ابھی آپ نماز جنازہ کی امامت فرمائیں گے، اور تمامی احباب صفوں کو درست فرمائیں. اور حضرت صاحب کا حکم ہے کہ نماز جنازہ کا ٹائم ہو چکا ہے اور نماز جنازہ ابھی ادا ہوگی. تمامی احباب نماز جنازہ کے لیے صفوں کو درست فرمائیں. اللہ رب العالمین قبلہ علامہ صاحب مفتی صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ علامہ صاحب نے ساری زندگی دربار عالیہ چورہ شریف کی خدمت کی، ساری زندگی وفاداری کی چورہ شریف کے ساتھ، اور آج الحمدللہ ان کا آخری سفر ان کو رخصت کرنے کے لیے دربار عالیہ چورہ شریف کے شہزادے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. میں تمامی احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد آپ تمامی احباب جو ہے وہ صفے درست فرمائیں، شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ بابا جی حضور آپ خود دعا فرمائیں گے، تمامی احباب دعا میں شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز ساتھیوں، بچوں، دوستوں، مولانا راضی صاحب، مولانا مزمل صاحب بہت دل خراش اور ٹوٹے ہوئے، بالکل ٹوٹے ہوئے، کچی ہوئے دل کے ساتھ میں آپ سے ہم کلام دوستوں سے، احباب سے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور اس مقام پہ تو چارہ بھی نہیں، یہاں سب دوائیں چھوڑ جاتی ہیں. مگر میں بس عرض کروں کہ وہ مالک ہے، واللہ غالب علی امرہ. سوچ رہا تھا رات کا تقریباً 12 سال 10 سال کی ایک عمر تھی، تو میں انگلی پکڑ کر میرے ساتھ چلے. ان کے والد گرامی نہایت درویش آدمی تھے، نہایت درویش آدمی تھے. میرے ایک قضائی دوستوں میں ان کے والد گرامی تھے، سردار اسلم صاحب تھے، اور ایک ادھر نمبردار صاحب ہوتے تھے.
تو بعد میں پھر چودھری بشری صاحب نے مجھے، مگر اول ان کے والد صاحب بہت درویش. اب کل میں گواہ ہوں رزق کے حلال سے انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کی. کل رزق کے حلال، محنت مزدوری مشقت کر کے بچوں کو کوئی داغدار روزی نہیں دی، غلط روزی نہیں دی. پھر اس چیز کا بھی میں گواہ ہوں کہ والد گرامی کے کام کر رہے ہیں، ادھر ہی کام کے اوزار رکھے، وضو کیا، جدھر ٹائم آ گیا نماز ادا کر. یہ اس ماحول میں پرورش پائی. ان کی والدہ صاحبہ تہجد گزار، متقیہ، بہر کیف بڑی صفات کے عامل تھے. ان کے گھر میں انہوں نے اس ماحول میں آنکھ کھولی، پھر میری انگلی پکڑی، چلتے رہے. محنتی تھے، ہر صفت جو تھی وہ ان میں موجود تھی. پھر میں انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گا، مگر آج یہ وقت بھی آیا کہ دستار بندی ان کی پہلی فراغت کی ہوئی سمجھ حدیث کی. پھر اس کے بعد سوچ وچار کے بعد مولانا مفتی محمد فضل الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد یہ بچہ جو ہے اسے، یہ میری مبلغ کی جو دستار آپ نے مجھے دی ہے تبلیغ کی، یہ ان کی طرف سے رکھ دیں. وہ وقت نبھایا. آج یہ وقت بھی آنا تھا، ہر حال آنا تھا. وَإِجَّاجَلَهُمْ لَا يَسْتَقِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِرُونَ، اس سے وہ فرق نہیں ہے. اب یہ علامہ مولانا مفتی جو چورہ شریف سے با اجازت خلیفہ کے خلافت کی دستار حیدری ان کے سر کی اترتی اپنا خوب وقت گزارا. مسجد کی ذمہ داری میں نے دی. ان کا جی جب تک میری زندگی ہے، عبدالرزاق کی زندگی ہے، وہ انشاءاللہ نبھائے گا. مگر اس محلے والوں نے بھی اللہ ان کو زندگی دے میرے کیے کی لاج رکھی، اور مولانا صاحب کو احساس والہانہ کی تصرف سے پیار کی. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے. جلدی میں ایک بات کہہ دوں، یہ دو باتیں. سب سے پہلے مسجد کی جمعۃ المبارک کی ذمہ داری ہر حال یہ آنے والے جمعے سے لے کے میرے ادھر پہنچنے تک مولانا مزمل حسین صاحب نقشبندی مجددی جو ہیں وہ ادا کریں گے. اور چیلم شریف جو ہے وہ مشاورت سے نہیں، میری مرضی سے ہوگا. میری خلیفہ تھے، چیلم میری مرضی سے ہوگا، میری مشاورت سے ہوگا. ہم لوگوں کی انشاءاللہ مشاورت ہوگی. چیلم خوبصورت کرنا ہے، خوبصورت زندگی گزاری، خوبصورت چیلم کرنا ہے. ایک مبلغ علاقہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے. اللہ کے رضی دو کام میں نے بتا دیے. جمعے کی آج یہ جو پہلا جمعہ آنے والا ہے، اس جمعے سے لے کے میرے پہنچنے تک یہ جمعہ کی مسجد شریف کی ذمہ داری، امامت خطابت کے فرائض میں با اتفاق رائے محلے والوں سے یہ مولانا مزمل حسین ادا کریں گے.